بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا رحلت پیغمبر کے بعد یہ دنیا چل چلاؤ کی دنیا ہے، یہاں ٹھہراؤ ہی نہیں۔ کتنے باپ ہیں کہ روزانہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں اور ان کی بیٹیاں ان کے سوگ میں بیٹھتی ہیں، انہیں یاد کر کے ان پر آنسو بہاتی ہیں۔ جی ہاں، بیٹیوں کا اپنے آبا کے لیے رونا، ان پر آنسو بہانا، ان کی یاد میں فریادیں بلند کرنا، سوگوار رہنا، یہ سب مختلف اقسام کے دوستانہ روابط اور مہر و محبت اور عشق و علاقہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آبا کے درمیان صرف پدری اور دختری رابطہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب ایسی بیٹیوں کے آبا فوت ہوتے ہیں تو ان کی سوگواری صرف اس پدری اور دختری تعلق کی بنا پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس معاشرے میں کثرت کے ساتھ ایسی بیٹیاں بھی ہیں، انہیں اپنے آبا کی طرف سے اپنے باپ سے صرف انہیں پدری تعلق ملتا ہے، اس تعلق کے علاوہ انہیں نہ محبت و عاطفت ملتی ہے، نہ کوئی اور علاقہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی تعلق ہے، لیکن بہت سی ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان کے اور ان کے آبا کے درمیان مہر و محبت، عشق و خلوص کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ آبا وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے دل و دماغ میں مہر و صفا کاشت کرتے ہیں، ان کا احترام و اکرام کرتے ہیں، ان کی ہر وقت نگاہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے تواطف ان کے سلوک سے مجروح نہ ہوں، ان کی شخصیت کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں، ان کی ذہنی اور قلبی بزرگواری کو محجوش نہیں ہونے دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں رشد حاصل کریں اور ترقی کی راہ اختیار کریں، یہ امر روشن ہے۔ ایسے آبا اپنی بیٹیوں کے ہاں مقام و منزلت رکھتے ہیں اور اپنے آبا کی عزت و تکریم کرتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آبا اور بیٹیاں تعلق کا ایک اور پہلو رکھتی ہیں۔ ایسے آبا اور بیٹیوں کے درمیان اگر فراق پیدا ہو جائے تو اس فراق و وصال کا بیٹیوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، ان کے قلوب پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، جن کی مثال ناپید ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رہبر بزرگ توحید اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے تھے۔ اب اس بات کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ فاطمہ زہرا کا اپنے والد گرامی رسول اللہ کے ساتھ تعلق وہ علاقہ صرف وہ نہ تھا جو ایک بیٹی کا اپنے والد سے ہوتا ہے، بلکہ آپ کا تعلق اپنے والد رسول اللہ کے ساتھ معنوی اور علمی اور انسانی تھا۔ آپ اپنے والد گراں قدر کو صرف ایک والد کی حیثیت سے نہیں دیکھتی تھی، جہاں آپ انہیں ایک والد کی جگہ پر پاتی تھیں، اور ان کے ساتھ محبت اور عطوفت اور شفقت کو بھی پاتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا جہاں اپنے والد گرامی کو محبت و پیار کرنے والا باپ سمجھتی تھی، وہاں ایک مسلمان خاتون کے مانند انہیں اللہ کا رسول اور سید الانبیاء سمجھتی تھی اور ان کی تجلیل و تکریم کرتی تھی۔ سید نساء العالمین کائنات کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ حکمت و دانش رکھتی تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کی عزت و عظمت کا ادراک رکھتی تھی۔ اس مقدمے کے بعد ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی رحلت نے ان کی بیٹی سے ہر قسم کا چین و سکون و قرار و استقرار چھین لیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے ایک بہت بڑا دکھ تھا، ایک عظیم مصیبت تھی جو ہر مصیبت سے بڑھ کر تھی۔ آپ خوب جانتی تھی کہ اس فاجعے نے پوری کائنات کو مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک تمام موجودات کو متاثر کر دیا ہے۔ بہت ہی مناسب ہے کہ اس مقام پر حضرت فضہ جو حضرت سیدہ زہرا کی شاگردہ تھی، ان کی وہ جہاں سوز روایت نقل کریں جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ سیدہ زہرا اپنے بابا کے سوگ میں بہت زیادہ مغموم اور محزون تھی۔ وہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر کوچوں کو بزرگ کو صدمہ پہنچا اور سبھی اس صدمے سے حیران اور سرگرداں ہوئے۔ آپ کی رحلت نے جہاں آپ کے خاندان اور اصحاب کو غمزدہ کیا، وہاں بیگانے بھی آپ کے دکھ و درد کا شکار ہوئے۔ آپ کی جدائی اور فرقت سے مرد و زن گریہ و نالہ کی کیفیت سے دوچار ہوئے، لیکن اپنے اور بیگانوں میں سے، اصحاب و انصار میں سے آپ کی دختر سے زیادہ کوئی گریہ و نالہ تر نہیں تھا۔ آپ کا خون روزانہ تازہ ہوتا اور پہلے سے بڑھ کر ہوتا۔ جوں جوں پیغمبر کی رحلت کے ایام گزرتے گئے، اس قدر آپ کا گریہ بڑھتا رہا۔ پیغمبر کی رحلت کا 7واں دن تھا، لیکن آپ کی دختر فرزانہ کے نالوں میں کمی آئی، نہ آپ کا گریہ ختم ہوا۔ ہر آنے والے دن میں آپ کے غم میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب 8واں دن ہوا، آپ کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ نے اپنے غم و حزن کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ سے ضبط نہیں ہو سکا۔ اپنے بابا کے فراق میں بلند ہوئی، آپ کے رونے سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ اپنے خانہ اقدس سے باہر آئیں، فوراً اپنے گرو کے چراغ بجھائے، دختر نبی کی قد و قامت اشکار نہ ہو۔ تمام عورتیں آپ کے ہمراہ روزے رسول کی طرف روانہ۔ حضرت سیدہ غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی تھیں، آنکھیں برس رہی تھیں، اپنے بابا کو انفاذ کے ساتھ یاد کر رہی تھی۔ آہ میرے مہربان بابا، آہ برگزیدہ خدا، آہ محمد، آہ ابو القاسم، آہ بیوہ و بے سہارا عورتوں کی بہار زندگی، یتیموں کے ملجا و ماوا، آپ کے بعد کون ہے جو محراب مسجد میں نماز پڑھائے گا؟ کون ہے جو آپ کی غم زدہ بیٹی کو تسلی دے گا؟ آپ اس وقت غم سے نڈال تھی، آپ کے لباس کا دامن آپ کے پاؤں میں الجھ کر رہ جاتا تھا، کیونکہ آپ کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار آپ اپنے بابا کی قبر پر تشریف لائیں۔ جب آپ کی نگاہ آپ کے حجرے پر پڑی تو آپ کے گل دستہ اذان پر پڑی تو آپ غش میں آ کر زمین پر گر پڑی۔ مدینہ کی عورتوں نے آپ کو گھیر لیا، جلدی سے پانی لائیں۔ انہوں نے زمینی حور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور فرمایا، جانے جانا آپ کی رحلت سے میرے جسم کی طاقت و توانائی جاتی رہی ہے، میرا دشمن خوش ہوا ہے اور درد و غم نے مجھے جان سے مار ڈالا ہے۔ جانے جانا اپنی بیٹی کی طرف دیکھیے، آپ کے فراق کے دکھوں اور دردوں میں تن و تنہا ہو کر رہ گئی ہے، آپ کی جدائی نے اسے سرگرداں کر دیا ہے۔ جانے جانا آپ کی جدائی میں مسلسل رونے سے میری آواز دب گئی ہے، میری پشت ٹوٹ گئی ہے، میری زندگی تل ہو کر رہ گئی ہے، میرے ایام حیات تیر و تاریک ہو کر رہ گئے ہیں۔ جانے جانا آپ کے بعد اس تنہائی اور وحشت میں میرا کوئی انیس و مونس نہیں رہا۔
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری آنکھوں کے سیلاب اشک کو روک سکے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے جو میری اس ناتوانائی میں میری اعانت کرے۔ جانا آپ کے بعد جبریل میکائیل کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ بابا جان آپ کے بعد انقلاب زمانہ نے ہر چیز کو منقلب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھ پر امید آزر کے تمام دروازے مسدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ بابا جان آپ کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ سانس اس لیے لیتی ہوں کہ آپ پر گریا کروں۔ بابا جان مجھے جو آپ سے محبت تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اب تیرے فراق میں جو غم و حزن ہے وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ مرثیہ پڑھا: بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرا غم لمحہ بلمحہ جدید سے جدید تر ہوتا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا دل آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اب آپ میرے سامنے نہیں ہیں، میں آپ کے فراق و فصال کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا جان مجھے آپ سے وہ عشق و علاقہ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب رات گزرتی ہے، نئے دن کی آمد ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا غم پورا نہ ہو۔ نہیں، آپ کے غم میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہر غم پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی جدائی کے رنج و غم در ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابا جان آپ کے سوگ کا فاجعہ جو مجھے پیش آیا وہ پہاڑوں پر باری ہے۔ میں صبر و تحمل کرنے کی پرزور کوشش کرتی ہوں، لیکن جوں لمحات گزرتے ہیں اس قدر میرے گریہ میں تجدید ہوتی ہے اور پہلے سے بھی بڑھ کر آنسو بہاتی ہوں۔ بابا جان وہ دل جو آپ کے سوگ میں صبر و سکون میں رہے وہ دل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سختی میں پتھر سے کم نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دردناک فریادیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اے پدر بزرگوار، آپ کی جان سوز رحلت سے یہ دنیا تیر و تاریک ہو کر رہ گئی ہے، نور و روشنی معدوم ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کے دردناک سوگ سے اس دنیا کی ہریالی و تازگی، اس کے باغ و بہاریں اور گلبن سب مرجھا کر رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے وجود مقدس سے ہی اس کی چاندنیاں اور اس کی بہاریں عروج پر تھی۔ اے جانا، جب تک آپ کا دیدار نہیں کروں گی اس وقت افسردہ اور پژمردہ رہوں گی۔ بابا جان آپ کی رحلت سے میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ بابا جان اب آپ کے بعد بیوگان اور بطامی کا پاسبان و پشتیان کون ہوگا؟ بابا جان آج سے لے کر قیامت تک اس امت کا یار و مددگار کون ہوگا؟ بابا جان آپ کے بعد لوگوں نے مجھے ہر زاویے سے بے بس و بے کس کر دیا ہے، جو مجھ پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ بابا جان جب کل میں آپ کے وجود کی برکت سے امت میں بلند ترین مقام و منزلت رکھتی تھی، آج کمسپری کا شکار ہوں، حیران و پریشان سرگرداں ہوں۔ اے پدر جان، وہ کون سا آنسو ہے جو آپ کے جانے سوز فراق میں جاری نہ ہوا ہو؟ وہ کون سا غم ہے جو آپ کے بعد میرے قلب میں پیدا نہ ہو؟ وہ کون سی آنکھ کی پلک ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد نیند اس کا سرما بنی ہو؟ بابا جان آپ ہی دین کی بہار تھے اور پیغمبران خداوندی کا ذوفشاں نور تھے۔ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جان سوگ میں پہاڑ اور ریزہ نہ ہوں؟ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دردناک فراق میں دریا خشک نہ ہوں؟ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سوگ کے حزن و عالم میں زمین لرزہ بد اندام نہ ہوں؟ اے میرے پیارے بابا، آپ کی رحلت سے سوگ عظیم اور مصیبت سے ہم گین میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ بابا جان آپ کی فرقت ایک بھاری مصیبت ہے۔ اے میرے پیارے بابا، اب آپ کے بعد کون ہے جو آپ کی غمزدہ محزون بیٹی کی حوصلہ افزائی کرے اور تسلیاں دے؟ بابا جان تمام ملائکہ آپ کے سوگ میں گریہ کنا ہے، آسمانوں کی حرکت رک گئی ہے۔ بابا جان آپ کے جانے کے بعد آپ کا منبر بے کس و تنہا ہے، آپ کی عبادت گاہ محراب شبانہ راز و نیاز سے خالی ہے۔ بابا جان آپ کی تربت و آرام گاہ آپ کے جسم اطہر کی وجہ سے شادمان ہے، اور بہشت خداوندی آپ کی مناجات اور نماز سے بے پناہ عشق رکھتی ہے اور آپ کی مشتاق ہے۔ اے میرے پیارے بابا جان، آپ کی مجالس و محالف لپیٹ دی گئی ہیں، میں آپ کے سوگ و فراق میں اندوزدہ ہوں، اور میرے مصائب اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی۔ بابا جان ابو الحسن جو آپ کے شہزادوں کے والد گراں قدر ہیں، جو آپ کے اطمینان و اعتماد کے محافل ہیں، آپ کے وسیع جانشین ہیں، وہ سوگ نشین ہیں، وہ آپ کے فراق کے غم میں پریشان حال ہیں۔ آپ نے ہی ان کے بچپن میں تربیت فرمائی، جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں اپنی اخوت کا اعزاز بخشا۔ اب آپ کے احباب میں سے کون ہے جو ان سے دوستی اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آئے؟ وہ سابق ایمان ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں، وہ ناصر دین خداوندی ہیں۔ بابا جان جان کی رحلت کی مصیبت ایک درد ہے، ایک حزن ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے گریہوزاری نے ہمیں نڈال کر دیا ہے اور ہمیں جان سے مار دیا ہے، اور یہ مصائب و آلام ہمارے لیے لازم ہو چکے ہیں۔ بعد ازیں دختر پیغمبر نے دردناک فریاد و نالہ جون سوز بلند کیا، آپ کے نالوں نے سننے والوں کے قلوب کو چھلنی کر دیا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: اے خاتم الانبیاء، آپ کی جان سوز رحلت سے میرا صبر جاتا رہا ہے اور میرا آرام و چین ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اے میری آنکھ، آنسوؤں کی برسات کر، تجھ پر افسوس اگر تو نے خون کے آنسو جاری نہ کیے۔ جی ہاں اے پیغمبر خدا، اے صاحب عزت و عظمت، اے اللہ کے بہتر و برتر انسان، اے یتیموں اور بے نواؤں کے ملجا و ماوا، آپ کے سوگ میں بیابان و صحرا، جنگل و پہاڑ، چرند و پرند، سبھی حیوانات نے گریہ کیا، زمین و آسمان نے آپ کے سوگ میں گریہ کیا۔ اے میرے سید و سالار، رکن و مقام، معشر و حجون، سبھی نے آپ پر گریہ کیا۔ وادی بطحا کے تمام موجودات نے آپ پر آنسو نچھاور کیے۔ محراب و منبر اور صبح شام آپ کی قرآن کی تلاوتیں، درس و دروس نے آپ کے حضور اپنے آنسو کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ اسلام جس کی تعلیم آپ نے دی تھی، وہ انسانیت دوست تھا، وہ تنہا رہ گیا، اسے غربت نے گھیر لیا، اس نے بھی آپ کی رحلت پر سوگ منایا ہے۔ بابا جان، اے کاش میں آپ کو اس منبر پر دیکھتی جس پر آپ بلند ہو کر حکمت و دانش کی بارش برساتے تھے۔ آپ کے نور سے ذوفشاں ہوتا تھا، اب ظلمت و تاریکی نے اس پر سایہ فگن ہو چکی ہے۔
خدایا مجھے اس دنیا سے جلدی اٹھا لے، میں زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں۔ بعد ازیں حضرت فاطمہ زہرا نے رسول اللہ کی مقدس تربت سے ہاتھ اٹھائی اور اسے بوسہ دیا اور اسے سونگا اور فرمایا، جس شخص نے احمد مرسل کے روضہ اطہر کی مٹی کی خوشبو سونگ لی، اب اس کے بعد اسے زندگی بھر کبھی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ عباد صبا و کائنات کا بہترین انسان جو زمین کے اندر نہا ہے، اس کی روح پر فتوح حاضر ہے، ان سے کہہ دے کہ اب وہ میرے نالہ و شون کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر مصائب کے طوفان اس قدر آئے کہ اگر دنوں پر آتے تو وہ تیر و تار راتوں میں بدل جاتے۔ خدایا جب تک میں تیرے نبی کی حمایت کے سائے میں تھی، وہ میرے معاون مددگار تھے۔ ان دنوں مجھے کسی دشمن کی دشمنی اور کینہ توز کے کینے سے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اب آپ کے جانے کے بعد میرے حقوق غصب کیے گئے۔ اب میں سطحی لوگوں کے سامنے انکساری و عاجزی اپنائے ہوئے ہوں۔ مجھے اپنے دشمن سے خوف ہے اور میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو اپنی چادر سے دفع کرتی ہوں۔ زینی وحلان نے اپنی کتاب اسیر النبوہ میں آپ کے یہ اشعار ذکر کیے ہیں۔ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو آسمان کو گرد و غبار نے ڈانپ لیا، خورشید تیر و تار ہو کر رہ گیا، شب و روز نے سیاہی کا لبادہ اوڑھ لیا، زمین آپ کی رحلت سے سوگوار ہوئی اور لرزنے لگی۔ ان کے سوگ میں مشرق سے مغرب تک پوری کائنات گرے و نالہ ہوئی، ہر قبیلے نے آپ کے فراق میں آنسو بہائے، ان پہاڑوں نے اور اللہ کے گھر نے آپ پر گریہ کیا۔ جی ہاں اے خاتم النبیین، آپ کے نور کا پر تو پربرکت ہے، قرآن نازل کرنے والی ہستی آپ پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ اس کے بعد دختر پیغمبر دامن کشاں صورت میں خانہ اقدس تشریف لائیں اور اپنے والد گرامی پر رونا شروع کیا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا، جب رسول خدا نے رحلت فرمائی تو خاتون جنت فاطمہ زہرا نے تعزیت کی چادر اپنے سر مبارک پر باندھ لی۔ دن بہ دن آپ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگی، پہلو کی شکستی کی وجہ سے آپ کا قد و قامت جھکنے لگا، ہر وقت آپ کی آنکھیں اشک بار رہتی تھی، ہر لمحہ آپ غش میں چلی جاتی تھی۔ آپ اپنے دونوں شہزادوں سے فرماتی تھی، اے میرے شہزادوں، تمہارے بابا کہاں گئے جو تمہارا احترام کرتے تھے، کبھی تمہیں اپنے دوش پر اٹھاتے تھے اور کبھی اپنے آغوش میں لے کر تم سے پیار کرتے تھے؟ آپ فرماتی تھی، کہاں ہیں تمہارے پدر گرامی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے تھے اور تمہیں زمین پر نہیں چلنے دیتے تھے؟ اے میرے شہزادوں، اب تم انہیں کبھی دروازہ کھولتے نہیں دیکھو گے اور نہ تمہیں اپنے شانوں پر اٹھائیں گے اور ہمیشہ تمہیں اپنے شانوں پر اٹھاتے تھے۔